بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 3 سوال کیے، جن میں پہلا سوال یہ تھا کہ یا اللہ آپ کا چہرہ مبارک کدھر ہے؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ یا اللہ کیا آپ کبھی سوتے ہیں؟ اگر سوتے ہیں تو آپ کب اور کس وقت سوتے ہیں؟ اور تیسرا سوال یہ تھا کہ یا اللہ آپ نے اتنی ساری مخلوقات کو کیوں پیدا کیا؟ تو دوستو، ان تینوں سوالوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا، وہ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں، جس کو سن کر آپ لوگوں کا دل خوش ہو جائے گا اور آپ کا دماغ تازہ ہو جائے گا۔ اس لیے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اپنے دوستوں میں شیئر بھی کر دیں۔ پہلے دوستو، اللہ وہ ہے جس نے اس پوری دنیا کو بنایا ہے۔ یہ چاند، تارے، سورج، آسمان سب کچھ بنایا ہے۔ ان سب چیزوں کو اللہ نے بغیر کسی ساز و سامان کے بنایا ہے، یعنی کہ اگر کسی کو پینسل بنانا ہوتی ہے تو اس کے لیے لکڑی لگے گی، لکڑی کی ضرورت پڑے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف حکم دیا اور ساری چیزیں خود بخود بن گئی۔ پھر اس دنیا میں انسانوں کو پیدا کیا گیا، انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا گیا، اور دنیا کی ساری چیزیں انسانوں کے لیے بنائی گئی، جیسے کہ ہوا، پانی، پیڑ پودے اور جانور سب کچھ بنائے۔ دوستو، ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، جیسے کہ ہوا کا چلنا، بارش کا ہونا، رات اور دن کا ہونا، یہ سب کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کی بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے، ہم کیا کرنے والے ہیں، ہم کیا کر چکے ہیں اور ہمیں کب کیا ہوگا، یہ اللہ کو بخوبی معلوم ہے۔ اللہ کا رنگ اور روپ انسانوں جیسا نہیں ہے۔ دوستو، ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے اللہ آپ کا چہرہ مبارک کدھر ہے تاکہ میں آپ کی طرف رخ کر کے اپنی عبادت کروں؟ تو یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ تم ایک جگہ پر آگ روشن کرو، یعنی کہ آگ کو جلاؤ، جس طرف اس آگ کی روشنی ہوگی اسی طرف میرا رخ ہے۔ تو دوستو، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کو ایک جگہ پر روشن کیا، یعنی کہ آگ جلائی، اور دیکھا کہ اس آگ کی روشنی تو چاروں طرف ہے، یعنی کہ اس کا اجالا تو ہر طرف ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، یا اللہ اس کا اجالا تو ہر طرف ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ جس طرح سے اس آگ کی روشنی ہر طرف ہے، جس طرح سے اس کا اجالا چاروں طرف ہے، اسی طریقے سے میں بھی ہر طرف ہوں۔ میرے پیارے دوستو، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا دوسرا سوال اللہ تعالیٰ سے کیا اور کہنے لگے، اے اللہ کیا آپ کبھی سوتے ہیں؟ اگر سوتے ہیں تو آپ کب اور کس وقت سوتے ہیں؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ آپ ایک پیالے میں پانی بھر کر لاؤ اور اس کے بعد میری طرف متوجہ ہو جائیے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ویسا ہی کیا اور ایک پیالے میں پانی بھر کر لائے اور اللہ کی طرف رجوع ہو گئے۔ دوستو، تھوڑی دیر کے بعد اللہ کی قدرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے وہ پانی کا بھرا ہوا پیالہ گر گیا۔ تو یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت گھبرا گئے۔ یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ جس طرح سے تھوڑی ہی دیر میں آپ کے ہاتھ سے یہ پیالہ گر گیا ہے، اگر میں تھوڑا بھی اس دنیا کی طرف سے اپنا رخ بدل لوں، اپنا دھیان ہٹا لوں، تو جس طرح سے تمہارے ہاتھ سے یہ پیالہ گرا ہے اسی طرح سے یہ تمام دنیا تہس نہس ہو جائے گی۔ دوستو، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنا تیسرا سوال کیا، اللہ آپ نے اتنی ساری مخلوق کو کیوں پیدا کیا، حالانکہ اس مخلوق سے آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے؟ تو یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ میں نے اتنی ساری مخلوقوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ یہ مخلوق میری عبادت کرے، مجھ سے مغفرت کی مانگ کرے، جائز خواہشات کے لیے مجھ سے دعائیں کریں اور میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں۔ دوستو یاد رکھیں، اللہ ایک نور ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔
اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوا ہے، یعنی کہ وہ کسی کی اولاد نہیں ہے، وہ خود سے ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، کیونکہ یہ چیزیں تو صرف انسانوں اور جانوروں کے لیے بنایا ہے تاکہ اس کی دنیا چلتی رہے گی۔ دوستو، اللہ کو کبھی بھوک نہیں لگتی ہے، نیند نہیں آتی ہے، وہ کبھی تھکتا نہیں ہے، وہ کبھی بیزار نہیں ہوتا، کیونکہ یہ سب باتیں اس نے انسانوں کے لیے بنائی ہے۔ اس لیے یہ ساری باتیں انسانوں میں ہوتی ہیں، جو سو جائے، جو تھک جائے، اور جس کو بھوک لگ جائے، اور جس کی بیوی ہو، جس کی اولادیں ہو، وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں انسانوں کو چیلنج کرتا ہے کہ دنیا کے سارے پیڑ پودوں کو پین بنا لو، اور سارے سمندروں کو سیاہی بنا لو، اور دنیا کے سارے انسان مل جاؤ، اور میری تعریف لکھنا چاہتے ہو تو لکھتے جاؤ، لیکن میری تعریف پوری نہیں ہو پائے گی۔ تمہاری سیاہی ختم ہو جائے گی، لکھنے والے انسان ختم ہو جائیں گے، لیکن میری تعریف پوری نہیں ہو پائے گی۔ پہلے دوستو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں کیا ہوں، کیسا ہوں، اس کے بارے میں دماغ مت لگایا کرو، کیونکہ تم سوچ ہی نہیں سکتے ہو، کیونکہ تم صرف اتنا ہی سوچو گے جتنی میں نے تم کو سمجھ دی ہے، اس کے آگے تم نہیں سوچ سکتے ہو۔ اگر مجھ کو سمجھنا چاہتے ہو تو میری بنائی ہوئی چیزیں دیکھا کرو، جیسے کہ ایک مکھی کو دیکھو جس کو میں نے بنایا ہے، اس کے پنکھوں کو یعنی کہ اس کے پیروں کو دیکھو کہ اس کو میں نے کس طرح سے بنایا ہے۔ اگر تم سارے انسان مل کر بھی ایک مکھی کے پر یعنی کہ پنکھ جیسے ہوتے ہیں ویسے کے ویسے بنانا چاہو تو تم دوسرا پر نہیں بنا سکتے۔ اگر تم ایک انار کا دانہ بنانا چاہتے ہو، انار کا ایک دانہ نہیں بن سکتا ہے۔ آسمان، سورج، چاند اور ستاروں کو دیکھو جس کو میں نے بنائے ہیں، میں اور تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دوستو، اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ سے سوال کیا، یا اللہ، تو جب ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ، میرے ناراض ہونے کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو میں بارش کو بے وقت کرتا ہوں، یعنی کہ جب فصل کاٹنے کا وقت آتا ہے اس وقت میں بارش کرتا ہوں، اور جب فصل بوئی جاتی ہے تو میں اس وقت بارش کو روک لیتا ہوں۔ اور میرے ناراض ہونے کی دوسری نشانی یہ ہے کہ میں مال اور دولت بخیل لوگوں کو دے دیتا ہوں، یعنی کہ کنجوس لوگوں کو دے دیتا ہوں۔ اور میرے ناراض ہونے کی تیسری نشانی یہ ہے کہ میں حکومت ظالم اور بے وقوف بادشاہوں کے ہاتھوں میں دے دیتا ہوں۔ تو دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا، یا اللہ، پھر آپ کے راضی ہونے کی کیا کیا نشانیاں ہیں؟ یعنی کہ جب آپ خوش ہوتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب میں خوش ہوتا ہوں تو میں حکومت سمجھدار اور نیک لوگوں کو دیتا ہوں، مال و دولت سچے لوگوں کو دیتا ہوں، اور بارش میں وقت پر کرتا ہوں۔ دوستو، جب اللہ ناراض ہوتا ہو تو پھر چاہو حکومت پر کوئی قاتل بیٹھا ہو یا مسلمان، اللہ ان کے دلوں کو عوام کے لیے سخت کر دیتا ہے۔ دوستو، اللہ نے انسانوں کے حالات کو اس کے اعمال کے ساتھ جوڑا ہے، جیسے اعمال انسان کرتا ہے اللہ اس کے ویسے ہی حالات بناتا چلا جاتا ہے۔ دوستو، ہمیں حالات بدلنے ہیں تو ہمیں اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ اعمال ہمارے اچھے ہوں گے تو ہمیں اللہ مل جائے گا، اور جس کو اللہ مل جاتا ہے مانو اس کو سب کچھ مل جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھا لگا ہو تو آپ اسے دل سے لائک کر کے اپنے دوستوں رشتہ داروں میں ضرور شیئر کر دیں۔ اور میرے پیارے دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم